اب وقت آ گیا، فرعون نے کہا اس نے بڑا تنگ کیا موسیٰ نے، ذرونی اقتل موسیٰ، بس مجھے اسے قتل کرنے دو۔ اس سے اندازہ ہوا مطلق العنان بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی کیبنٹ کو یہ کہنے پر مجبور ہے مجھے قتل کرنے دو، مجھے چھوڑو کہ میں اسے قتل کروں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا مرضی مطلق العنان کوئی بادشاہ ہو، بہرحال وہ اپنے قبیلے سے، اپنی کیبنٹ سے، اپنے گرد و پیش سے مجبور ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بادشاہت جچتی نہیں ہے، جو علی الاطلاق ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب سننے میں آ رہا ہے محمد بن سلمان نے کیا کیا جٹ طیارے رکھے ہوئے ہیں اپنے محل کے اندر بھی، صحیح یا غلط ہے لیکن مجبوری ہے کہ نہیں؟ جو جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، جو جتنا خود مختار بادشاہ ہوتا ہے، اس کو اپنے گرد و پیش کا اتنا ہی دڑکا لگا رہتا ہے، وہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، کہیں اچانک حملہ ہو جائے، سپہ سالار ہی میری کیا کہتے ہیں بادشاہت کو کیا کہتے ہیں زیر و زبر نہ کر دے، ہاں، یا میرا وزیر اعظم ہی مجھے اوپر سے نیچے نہ کر دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے۔ اس دڑکے سے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ عما یصفون۔ تو کہ مجھے چھوڑو میں اسے قتل کروں، سمجھ آ رہی بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنا مطلق العنان بادشاہ تھا، لیکن وہ اپنے کیبنٹ سے پوچھنے پہ مجبور تھا، یار مجھے قتل کرنے دو، ضرور نہیں اختر موسیٰ۔ اب وہ جو عہدیدار جسے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ چچا زاد بھائی تھا، اتنا اہم ترین بندہ تھا، اور پھر اس دور کی قبائلی روایات، قبائلی بادشاہ قبائل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ آپ جتنا مرضی سعودی کے بادشاہ کو مطلق العنان سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے قبائل کے ہاتھوں آج بھی مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جد امجد نے، ان کے باپ نے اتنی شادیاں کی تھی، یک کے بعد دیگرے، یک کے بعد دیگرے۔ میں یہ نہیں کہوں گا نعوذ باللہ زنا کیا تھا، ان لوگوں کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، شادی کر لی، 2 بچے ہوئے، اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی، اس کو محل دے کے فارغ کر دیا، 70 80 90 اولاد ہو گئی، اب اسی کے اندر بادشاہت چلتی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کس بات پہ میں آ رہا تھا، میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ ہاں جی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی، وہ سامنے آ گئے، لیکن جو میں اصل میں درمیان میں جو بات رہ گئی تھی کہ اقرار باللسان ضروری، عام حالات میں ضروری ہوتا ہے، اسلام کے لیے ضروری نہیں ہوتا، دیگر چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسلام تو تصدیق بالقلب سے ہو گیا اس کا، لیکن کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں جس میں اقرار باللسان نہ بھی ہو تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں، یہ وہ حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کتمان۔ کیا مطلب ہو گیا؟ اندر اسلام ہے، مصلحت کے تحت وہ باہر اپنے اسلام کو واضح نہیں کر رہا، بس یہ کل اس کا خلاصہ ہے۔ لیکن اندر کفر ہے، اور اپنے کفر کو چھپا کے بندہ باہر سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کتمان اسلام نہیں ہے، یہ کتمان نفاق ہے، یہ کتمان کفر ہے۔ لیکن برا ہو ان زندیقوں کا اور مرتدوں کا جو عجم سے اٹھے، انہوں نے قرآن کی ان آیات سے اپنا مطلب نکال لیا۔ اچھا، قرآن نے تو بتایا ہے کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو بڑا بہترین موقع ہے، انہوں نے اپنے کفر کو چھپانا شروع کر دیا، کفر کو چھپا کے زبان سے ایمان کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اندر کفر ہے، باہر ایمان ہے، اور اس کو وہ کتمان کہتے ہیں، اور یہ ان کے مذہب کا اہم ترین جز ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس لیے کتمان اسلام اور کتمان کفر و نفاق میں فرق رکھیں۔ ایک بندہ اندر سے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس کی نماز بھی صحابہ پر تبرہ بھیجنے بغیر ہوتی ہی نہیں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سے پہلے خلفائے راشدین پر تبرہ بھیجتا ہے، اما عائشہ پر تبرہ بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو یہ کتمان اسلام نہیں، کفر ہے۔ اور یہی فرق منافقین میں بھی بہت ہے۔ بعض علماء غلطی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے شروع میں منافقین سے نرم رویہ اپنایا تھا، آج بھی ان منافقین سے نرم رویہ اپنایا۔ نبی علیہ السلام کی جو منافقین تھے نا دور کے، اس دور کے جو منافقین تھے نبی علیہ السلام کے دور کے، وہ منافق تھے جو اندر کفر رکھتے تھے، باہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے اسلام کا کوئی جدید ایڈیشن ایجاد نہیں کیا تھا۔
جو آج کا منافق ہے اس نے اسلام کے متبادل ایڈیشن ایجاد کیا ہوا ہے، وہ اس کو اسلام کہہ رہا ہے، اس لیے ان منافقین کے اوپر ان منافقین کو قیاس کرنا ہی قیاس مع الفارق کے غلط ہے، یہ تو مرتد اور زندیق ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر آگے چلتے ہیں۔